بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو کون و مکان کا مالک خالق ہے۔ کلام اللہ سے آج کے ویبینار کا آغاز کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب قاری سعید الرحمان صاحب کہ وہ کلام پاک سے ہمارے قلوب ذہان کو معطر فرمائیں۔ قاری سعید الرحمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. جی بعد صلوات حاضرین و سامعین، معزز مہمان خصوصی، عزت مآب فیڈرل منسٹر فرنٹیئر ریجن اینڈ اسٹیٹ منسٹر آف نارکوٹکس کنٹرول اور چیئرمین کشمیر کمیٹی مسٹر شہریار افریدی صاحب پاکستان سے ہمیں جوائن کیا، انہوں نے آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ آج کا پروگرام سفیر پاکستان کی زیر سرپرستی منعقد ہو رہا ہے۔ ہیز ایکسیلنٹی سید سجاد حیدر صاحب، معزز کمیونٹی کے صدور، میرے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان عرفات میں آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج کو آخری خطبہ میں خطبہ دیا تھا۔ ہم وہ تاریخی خطبہ بار بار سنتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج اس تاریخ ساز خطاب سے صرف ایک نقطہ آپ سب کے سامنے پھر سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کویت میں جو درد دل رکھنے والی ہماری کمیونٹی ہے، جس کے تحت ہم نے ایک ریپڈ تنظیم کا آغاز کیا، ریلیف ایفرٹس فار پاکستانیز ان کویت۔ تو میں آپ سب لوگوں کو دوبارہ خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ خصوصی طور پر میں منسٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمیں عزت بخشی، پاکستانی کمیونٹی کو عزت بخشی۔ تو ایک بریف سا انٹروڈکشن، اس کے بعد ہم پروگرام کو اتنا لمبا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اس ویبنار میں آپ کی آمد پر اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ قدم قدم پر آپ سب کا تعاون شامل حال رہا۔ کووڈ 19 کے بحران نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا،
وہاں کویت میں پاکستانی مقیم بھی لوگ متاثر ہوئے. اس مشکل وقت میں ضرورت مند پاکستانی افراد اور پاکستانی خاندانوں کو گروسری باکس دینے کا ایک آئیڈیا ذہن میں آیا، جس کے لیے ہم سفیر پاکستان جناب سید سجاد حیدر صاحب، عتیق عدنان صاحب، پیر امجد صاحب خصوصی طور پر جنہوں نے اس چیز کو انیشیٹ کیا. پھر ہم سب نے مل کر اس ریپک کی ابتدا کی اور بہت سارے جو پاکستانی بزنس مین اور ایگزیکٹوز کو ہم نے اس میں شامل کیا. ریپک کویت میں پاکستانیوں کی سہولت کے لیے کوشاں رہے گی انشاءاللہ، اور پاکستانی سفارت خانے کے پرچم تلے ہم سب جمع ہیں، پاکستان کے پرچم تلے ہم جمع. تو کووڈ-19 کے سچویشن میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر چیز بلاک تھی، ہم موو نہیں کر سکتے تھے. ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں ان لوگوں کو، ان والنٹیئرز کو، ان ڈونرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ہم نے منسٹر صاحب کو خاص طور پر اس کے لیے دعوت دی ہے کہ وہ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم میں منسٹر صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام پینلسٹ کو، پیر امجد صاحب جو کہ میرے بزرگ ہیں، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، پھر ہمارے جو آنریبل ایمبیسڈر ہیں سید سجاد حیدر صاحب، آپ کو، تمام منتظمین کو، آپ سب کو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد آپ پر ہمیں فخر ہے، آپ ہماری عزت ہیں. آپ نے عزت پاکستان کی بنائی ہے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، کیونکہ میں 2 دفعہ کویت آیا ہوں. اور آپ کی کنٹریبیوشن، آپ کی پاکستان سے محبت، پھر پاکستان سے جڑی ہوئی تمام چیزیں، چاہے وہ ویزاز ہیں، چاہے وہ پی آئی کے حوالے سے مسئلے تھے، چاہے وہ پاکستان کے وہ لوگ جو دیار غیر میں کویت میں دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کے عزیز و اقارب کے مسائل تھے، یا جس حوالے سے بھی پاکستان کے ساتھ جو آپ کی محبت، کمٹمنٹ ہے، وہ اس کو سلام ہے. تو ایمبیسڈر صاحب، یو آر ویری بلیسڈ ٹو ہیو سچ جینین پروفیشنل پاکستانی سن آف دا سوئلز، جو کہ پہلے دن سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. دے ہیو میڈ پاکستانیز اینڈ پاکستان پراؤڈ. یہ جو کووڈ کا، پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے اور مجھے کہا گیا تھا کہ 5، تو میں نے بڑی مشکل سے 20 منٹ لیے تھے، اور 20 منٹ میں کہ میں آپ کے ساتھ آئی نیور نیو یہ 5 بجے شروع ہوگا. تو میں اختصار سے کام لوں گا کیونکہ میری بھی آگے کمٹمنٹس ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں آن دا فلور آف دی ہاؤس، آرڈر آف دا ڈے میں، کہ جہاں پہ پریزنٹ ضروری ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ کووڈ نے پوری دنیا کو تو جکڑا، لیکن کووڈ نے ایک چیز پوری انسانیت کو زور سے اس کا احساس دلایا کہ جب تک تمام انسانیت اور تمام قومیں مہذب طریقے سے اپنے تمام پرائورٹیز کو سائڈ پر رکھ کے کووڈ کا مقابلہ نہیں کریں گی تو وہ قومیں کامیاب نہیں ہو سکیں گی. اتنا زبردست ہیلتھ کیئر سسٹم ویسٹ کا وہ کلیپس کر گیا. دنیا کی اکانومیز، وال سٹریٹ، تمام سٹاک ایکسچینجز کلیپس کر گئے. اور اس تمام پروسیس میں اس کا نٹشل یہ ہے کہ دنیا نے ریئلائز کیا کہ اس میں آپ کو پرو ایکٹیو میجرز کے علاوہ آپ کو قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور ایفیکٹو میجرز. ابھی پاکستان جیسا ملک اور کویت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کویت میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لیبرز اور وہ تمام لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ذریعہ خیر کا میری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی بنی ہے، جو کہ تقریباً 2500 باکسز آپ نے تقسیم کی ہیں. ہمیں آپ پر فخر ہے، اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور اللہ آپ کو اور نوازے. دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے بھی آپ اپنی مدد کنٹینیوسلی جاری کیے ہوئے ہیں، کیونکہ 22 کروڑ پاکستانیوں میں آج سے پہلے ملک کا پیسہ پتہ نہیں کہاں جاتا تھا، کن پہ لگتا تھا. 1 کروڑ 25 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں
احساس پروگرام کے تحت، اس کے علاوہ بخیر حضرات نے جو کار خیر اور ہمدردی اور اخلاص کا مظاہرہ کیا، وہ شاید پاکستان کی قوم کو اللہ نے اس معاملے میں نوازا ہے کہ جب بھی زلزلہ آئے، سیلاب آئے، ناگہانی آفت آئے، قوم ایک ہو جاتی ہے۔ تو پارٹیوں کی سوچ سے بالاتر ہو کے ایک انسان اور ایک مسلمان ہو کے جو مدد کی گئی، اور اس میں مائنورٹیز کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ مل کر یتیموں، ناداروں، مسکینوں، پھر ضرورت مندوں، دیہڑی داروں کو ریچ آؤٹ کیا گیا اور ان کی مدد کی جا رہی ہے، اور پرائم منسٹر فیز 2 بھی لانچ کرنے لگے ہیں احساس کا۔ اس کے علاوہ وفاق کے علاوہ صوبوں نے بھی اس پہ رول کیا۔ پھر جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، چاہے وہ کویت میں، چاہے مڈل ایسٹ میں، چاہے یورپ اور امریکہ، ریمیٹنسز کی ریکارڈ توڑ دیا الحمدللہ اس سال۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستانی قوم، پاکستان کا جو فخر ہے اوورسیز پاکستانی، آپ نے اس میں بھی لاسوال کنٹریبیوشن کی ہے۔ ابھی صرف آپ کے لیے یہ بتانا ہے کہ کویت انشاءاللہ ہمارا پیرامیڈک سٹاف، یہ ایمبیسڈر صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، کویت کے ساتھ ہمارے ریلیشنز دن بدن بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے، اور ایمبیسڈر صاحب کا رول بڑا میننگ فل رول ہے، اور باقی تمام کی اسٹیک ہولڈر، فارن منسٹری، پرائم منسٹر، ہمارا اوورسیز منسٹر، ہم سب ایک ٹیم ہو کے کام کر رہے ہیں۔ آرمی چیف، میسج یہ ہے کہ کویت کے ساتھ وہی ریلیشن بلکہ اس سے بہتر ریلیشن بننے جا رہا ہے پاکستانی کمیونٹی انشاءاللہ، اور وہ جو لوگ ہیں ان کے جو جینین مسائل ہیں وہ بھی ایڈریس ہونا شروع ہو جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ نئے لوگ اور وہ جن کے پیارے رشتے ہوئے ہیں ان کی اولادیں، ویزا کے مسائل وہ بھی حل کرنے میں ہم نے اس کو پرائورٹی میں رکھا ہے۔ ان دی اینڈ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ قومیں اور قوموں کا مستقبل قوم کے افراد سے جڑا ہوتا ہے۔ جو قوم کے افراد مخلص ہوں، حیادار ہوں، ایماندار ہوں، نیک نیت ہوں اور محنت کش ہوں، ان قوموں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مستقبل میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے پاکستانیوں کا اور تمام اس ریجن کا بڑا پازیٹیو ہے۔ ہم دن بدن پازیٹیو طریقے سے پاکستان کو کیری کر رہے ہیں۔ آپ کو ہم نا امید نہیں کریں گے۔ آج آکسفیم دنیا کی تمام کی سٹیک ہولڈرز، آئی این جی اوز، حکومتیں لاک ڈاؤن میں جو رول پاکستان کا رہا، پھر پاکستان اب اس پوزیشن میں الحمدللہ کہ وینٹیلیٹرز خود بنا رہا ہے۔ پاکستان اس پینڈیمک میں ایک نئی قوم اور ایک ملک کی شکل میں ابھر کے آ رہا ہے۔ اور تو چھوڑیں، دنیا کو اپنے مسائل تھے، پاکستان دنیا کو اور عالمی طاقتوں کو، UNHCR کو بتا رہا ہے کہ 7.25 کروڑ مہاجرین ہیں، ان کے اندر وہ تمام لوگ جیسے پاکستان میں 30 لاکھ ہیں، جن میں 80% وہ کیمپوں میں جو رہتے ہیں وہ دیہڑی دار ہیں۔ UNHCR نے احساس پروگرام کے تحت ان کے لیے بھی 15 1 لاکھ کوئی 20-25 ہزار خاندانوں کے لیے۔ پھر پرائم منسٹر اور اس حکومت نے انیشیٹو لیا کہ جیسے ایران جن پر سینکشنز لگے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن سے ان ملکوں کا اصل میں انسانیت کو تکلیف ہے، ان کے لیے پرویکٹیو میجرز لینا۔ پھر ایک اور چیز، مقبوضہ کشمیر، یعنی 5 اگست کو 365 یعنی 1 سال ہو جائے گا، ان پر جو ظلم اور بربریت گزر رہی ہے، جو انسانی تاریخ کے نام پہ ایک دھبا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کا رول پرو ایکٹیو، اور الحمدللہ آل فورمز پہ ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے۔ ان دی اینڈ آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آپ کو اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کے مسائل آپ کے ڈور سٹیپ پہ حل ہونا شروع ہوں گے۔ ایمبیسڈر صاحب کو پرائم منسٹر صاحب، فارن منسٹر صاحب نے اسپیشل یہ ٹاسک دیا ہے کہ جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے مسائل کو حل کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ آپ نے مڈل ایسٹ، سعودی، عمان، قطر، ان تمام ممالک میں دیکھا کہ وہ پیڑ آف ملازمین جن کے پاس آنے کے پیسے نہیں تھے، ان کے لیے چارٹر فلائٹس کی گئی، ان کے لیے سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے لیے ٹکٹس انہی ہوسٹ کنٹریز کو کہا گیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ پھر اقامہ یا مختلف چیزیں یا اٹلی یا جہاں پہ بھی ویزا کے مسئلے تھے ان کو حل کیا گیا۔ سول آبجیکٹو اینڈ میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا، ایک تو آپ ہمارا فخر ہے،
اسی طرح آپ پاکستان کی شان اور پہچان بنتے رہیں. اللہ آپ کو اور نوازے. جہاں تک آپ کا انسانیت کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے اس میں آپ کو رب نوازے گا. ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر محاذ پہ اور ہر لیول پر. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کو مایوس نہیں کریں گے. پیر امجد صاحب آپ کی اور آپ کی ٹیم کو سلام ہے. اخلاق بھائی بھی ادھر ہیں, باقی جتنے بھی آپ کے ٹیم پلیئرز ہیں, اور پھر ایمبیسڈر صاحب آپ کی ٹیم پلیئرز, اور پھر اس ایونٹ ویبینار کا جو آئیڈیا ہے, جو رول جو پلے کر رہے ہیں بیہائنڈ دا اسکرین, ان سب کی عزتوں کو سلام ہے. انشاءاللہ together we'll rise and we'll become an example for our coming generation inshallah. Long live humanity, long live overseas Pakistani, long live Kuwait, long live Pakistan inshallah. Pakistan zindabad. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سر. اگر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں تو میں اس موقع کو ضائع کیے بغیر پیر امجد صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ تھوڑا ریپک کا جو آپریشن ہوا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شہریار خان افریدی صاحب اور جناب امبیسڈر صاحب سید سجاد حیدر اور تمام پاکستانی بھائیوں, دوستوں اور بہنوں, السلام علیکم. مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو ٹاسک ہمیں امبیسڈر صاحب نے دیا تھا, یہ کووڈ کے سلسلے میں جو بات ہوئی تھی, اور جو ہی سفیر محترم یہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ تمام کمیونٹی جو ہے کووڈ کے سلسلے میں شوڈ بی آن ون پیج. تو ہم نے دوستوں سے مشورہ کیا تو تمام تنظیموں کے جتنے ہمارے دوست ہیں, صدور ہیں اور جتنے ہیڈز ہیں, انہوں نے اس بات پہ جو ہے ایگری کیا اور ہم تمام کمیونٹی کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس میں جو ہے خاص رول جو ہے وہ بہت زیادہ رول ہمارے محترم محمد عارف بٹ صاحب کا ہے اور وحید الرحمان صاحب کا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے عتیق عدنان صاحب ہیں ہمارے بھائی, حافظ محمد شبیر صاحب ہیں اور ملک اخلاق صاحب ہیں اور جلیل الرحمان صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی زبردست ویو ہے, بہت زبردست آئیڈیا ہے, تو لیٹس گیٹ ٹوگیدر اور what we can let's unite or do something together. اس کے بعد ہم نے اور دوستوں کو بھی اس میں شامل کیا. شہزاد الرحمان بٹ صاحب سے مشورہ کیا اور آصف جمال صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے میاں ارشد صاحب سے بات کی, ڈاکٹر جہاں زیب صاحب سے بات کی, ڈاکٹر شجاع الدین صاحب سے بات کی. تو تمام لوگوں نے, اس کے علاوہ عرفان عادل صاحب تھے, انہوں نے اس میں جو ہے ساتھ دیا ہمارا. اسی طرح اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے جو ہیں ہمارے بھائی محمد انعام صاحب ہیں, مولانا کمال صاحب ہیں. تو ان سب دوستوں نے, بھائیوں نے, قاری سعید الرحمان صاحب ہیں, مطلب طاہر بشیر صاحب ہیں, ماجد علی چودھری صاحب ہیں, جتنے بھی دوست ہیں, ڈاکٹر سعید خان ہیں اور رانا منیر صاحب ہیں, میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا. اس کے لیے محمد جمیل صاحب ہیں, پاکستان میں ہیں وہ آج کل. تو ان تمام دوستوں نے اس آواز پہ لبیک کہا اور پھر ہم نے فنڈ اکٹھا کیا اور ماشاءاللہ آئی ایم ویری ہیپی ٹو اناؤنس ہم نے تقریباً 21,000 KD جو ہے اکٹھا کیا, اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. تو اس سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا آپس میں کہ ہم اس سے جو ہے وہ راشن جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کریں گے. تو وہ اسٹارٹیڈ ڈسٹریبیوشن, راشن کی ڈسٹریبیوشن شروع کی. تو اس میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آصف جمال صاحب کا. انہوں نے بہت ہی مناسب نرخوں پہ یہ سارا نہ صرف ہمیں راشن لے کر دیا بلکہ اس کی پیکنگ بھی کروائی اور اس کی ڈسٹریبیوشن بھی انہوں نے کرائی. یہ سارا آپریشن جو ان کی زیر نگرانی ہوا اور ان کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جب اس کی ڈسٹریبیوشن شروع ہوئی تو ہم نے ایمبیسی آف پاکستان کے تحت جو ہے وہاں پہ شروع کیا. فرسٹ جو تھا ہمارا فیض جلیب شیخ سے شروع ہوا, وہ ایمبیسی سے محبوب عالم صاحب تشریف لائے تھے, تو وہاں سے ہم نے شروع کیا. تو وہاں پہ تقریباً ہم نے جو ہے 1200 لوگوں کو فرسٹ فیز میں راشن ڈسٹریبیوٹ کیے, وہ بخشز بنائے ہم نے. اور اس کے بعد پھر ہم نے حوالی ماجد علی چودھری صاحب کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ انہوں نے اپنا اسکول ہمیں آفر کیا. انہوں نے کہا جی آپ اس میں رکھیں سامان جتنے دن مرضی ہے. انہوں نے گاڑیاں بھی آفر کی, ان کا بھی خاص طور پہ بہت شکریہ. اور جو جلیب میں تھا ہمارا آپریشن وہ طاہر بشیر صاحب نے اس کو
جو ہے وہ سپروائز کیا اور انہوں نے بہت ہی کمال مہارت سے ڈسٹریبیوشن کی. اسی طرح ڈاکٹر جہاں زیب صاحب جو ہیں انہوں نے اور انعام صاحب نے خاص طور پہ بہت ساتھ دیا ہمارا, اور انہوں نے لسٹیں بھی بنوائیں اور لسٹوں میں تمام وہ لسٹیں جو ہیں وہ ڈیٹا میں شامل کی. اس کے بعد جتنی بھی ڈسٹریبیوشن ہوئی وہ ہم نے اس میں سب کے سائن کروائے کوآرڈینیٹر کے, پھر وہاں کوآرڈینیٹر انڈیویجول کو دیتے تھے ان کے سائن کروائے. تو یہ کام جو ہے بڑی زبردست تیزی سے کمپلیٹ ہوا اور اس کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اب ہمارے پاس جن لوگوں نے کارٹن ریسیو کیے ہیں, تو آئی ایم ہیپی ٹو اناؤنس ایمبیسڈر صاحب اینڈ آئی ایم ویری پلیز ٹو ٹیل یو کہ یہ کام آپ نے جو ہمارے ذمہ لگایا تھا, تمام دوستوں کی تعاون سے, تمام دوستوں کی مہربانی سے اور تمام دوستوں کے تعاون سے ہم نے یہ کام بہت خوش اسلوبی سے طے کیا ہے اور 2500 کارٹن جو ہم ڈیلیور کر چکے ہیں. تو فی الحال جو ہے ہم اس کو روک رہے ہیں یہاں پر کہ اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو بھی سچویشن ہوتی ہے, پھر جیسے بھی آپ کی ہدایات ہوں گی اس کے مطابق آگے ہم چلیں گے. اور اس موقع پہ میں خاص طور پہ جو ہمارے بھائی شہریار خان آفریدی صاحب نے جوائن کیا, ہمیں ٹائم دیا, ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امبیسڈر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سب فیسیلیٹیٹ کیا. تو ریئلی سر یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آپ نے کل بھی بڑا زبردست ایک وہ ویبینار کا ارینج کیا کشمیر ڈے پہ. آئی ایم پرسنلی ویری تھینکفل ٹو یو, کیونکہ اس طرح کا ویبینار کبھی بھی یا اس طرح کی میٹنگ کشمیر ڈے کا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. So it was wonderful. We had wonderful views from our Kuwaiti brothers and sisters. So I congratulate you or I thank you all for this. Thank you very much. جی تھینک یو ویری مچ پیر صاحب, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ہم کمیونٹی کے کچھ حضرات سے ان کے ریویوز لینا چاہیں گے جو یہ کام ہوا ہے. تو اس کے لیے میں ون بائی ون چند اسپیکرز کو انوائٹ کروں گا. صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے خطاب کو 2 منٹ تک محدود رکھیں تو ہم باقی سب لوگوں کی باتیں بھی انشاءاللہ سن سکیں گے, ان کے ریویوز بھی لے سکیں گے. باقی اپنے طور پر ہم نے میں خاص طور پر اپنی جو ورکنگ کمیٹی کے ممبران تھے جنہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا, ان کی اپریسیشن کے لیے, کیونکہ پتہ نہیں ہر ایک کو ٹائم مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا بولنے کا, لیکن ان کی اپریسیشن کے لیے ہم نے یہ ایک سلائڈ بنائی ہے جس میں ڈونرز کو بھی ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں اور جو ورکنگ کمیٹی ایگزیکیوشن کمیٹی کے جو ممبران تھے ان کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. جن لوگوں نے ڈیٹا کنٹرول کیا, ڈیٹا مینجمنٹ کی ایک بہت بڑی بات تھی, ان کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے عبید الرحمان صاحب کو دعوت دوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر دفعہ صبح صبح ہم ان کو جگاتے ہیں یو ایس اے سے. وہ 4-5 ماہ سے یو ایس اے میں ہیں اور میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. عبید الرحمان صاحب. السلام علیکم امبیسڈر صاحب اور سارے بھائیوں بہنوں کویت میں. میں تو امریکہ بیٹھا ہوں, بیماری کی وجہ سے کویت کا ایئرپورٹ کلوزڈ ہے, لیکن میں اپنی کمیونٹی کو بہت جانتا ہوں. مجھے 45 سال ہو گئے کویت میں اور ان میں بہت لوگ دل ان کے بہت بڑے ہیں اور یہ بہت آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں. جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو یہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں. تو میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر بھی بالکل اپنے سب باہمی اختلافات چھوڑ کے ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے. پاکستانی جو ایک قسم کے محصورین تھے جو جلیب شیوخ میں اور ان علاقوں میں جو بیچارے اسپیشلی جو ورکنگ لیبر کلاس ہے, ان کے پاس تو محدود وسائل ہوتے ہیں اور تقریباً جو پاکستان میں عمران خان کی پالیسی تھی کہ ڈیلی ویج ورکرز کا کیا ہوگا اگر ہم نے سب کو محصور کر دیا, تو اسی کے تحت یہاں پر بھی لوگوں نے آگے بڑھ کر اس میں حصہ ڈالا اور اس کو کامیاب کرنے میں آپ سب بہت آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت محنت کی اور اس کام کو کامیاب کیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, بہت بہت شکریہ, تھینک یو عبید بھائی.
ابھی میں دعوت دینا چاہوں گا جناب عتیق عدنان صاحب کو، جو اس پروگرام میں بہت ایکٹیولی کام کر رہے تھے. ہم نے کافی میٹنگز کی، ان کے آفس میں جا کے بیٹھ کے ڈسکشن وغیرہ ہوتی رہیں، کبھی ان کے گھر میں جا کے. تو ماشاءاللہ میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی پوری ریپٹ ٹیم کی طرف سے، اور میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. عتیق عدنان صاحب. السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو. بٹ صاحب آپ نے ابھی جملہ کر رہے تھے، میں ابھی تک زندہ ہوں اور میں کرتا رہوں گا. تو انشاءاللہ میری ایک ریکویسٹ ہے، ہز ایکسلنسی امبیسڈر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹائم ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمیں 47 نے 14 اگست کو آزادی دی تھی تو ساری قوم ایک بن کے اٹھی تھی. یہ کووڈ-19 بھی ایسا ہی ہے کہ ابھی ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس وقت ہم نے آزادی لی تھی اور ہم نے اس کرونا سے اب آزادی لینی ہے. اور میری ریکویسٹ ہے سب بھائیوں سے کہ اس وقت صرف پاکستانی بنے، کوئی سیاست نہیں. بین کر دے سیاست کو، ختم کر دے، اور ایک پاکستانی بن کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. اور ہم وہ قوم ہے کہ ایک بار دنیا میں دکھا دیں گے کہ ہم نے کرونا کا اور اس جو مشکل آئی ہوئی ہے پاکستان کمیونٹی نے کویت میں اور بھی جو کنٹریز ہیں کس طرح ہم نے مقابلہ کیا ہے. اور اس وقت ہم پھر ایک پاکستانی قوم بن کے ابھریں گے. تو میں اس کے ساتھ ہی سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم امبیسی کے جھنڈے کے نیچے، اور جو پاکستان امبیسی کر رہی ہے، یہاں پر سب امبیسی بند ہو گئی تھی، تب بھی پاکستان امبیسی کھلی تھی. میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں امبیسڈر صاحب کا اور دوسرے عملے کا کہ انہوں نے کام کیا اور امبیسی کے جو پاکستانیوں کے جو پرابلمز تھے ان کو حل کرتے رہے. اور ہم انشاءاللہ ایک بار پھر امید کرتے ہیں کہ جو بھی حالات ہوں گے پاکستان کمیونٹی فیس کرے گی. اور یہ جو کمیٹی ہم نے بنائی ہے، ہم سب پاکستانیوں کے ساتھ ہیں اور ہم اس کو فیس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. جی ابھی میں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کرنے جا رہا ہوں. جب ہم نے یہ آپریشن شروع کیا تو ہم لاک ڈاؤن میں تھے، وہ اسپیشلی وہ لاک ڈاؤن ایریا میں تھے، شیطان میں پھنسے ہوئے تھے وہ. اس کے باوجود بھی انہوں نے ہر طرح سے اس کمیٹی میں، اس آپریشن میں حصہ لیا. ناٹ اونلی فائنینشلی، اپنے مشورے، اپنی تجاویز جو ہیں وہ ہمیشہ ہم تک پہنچاتے رہے. اور اسٹیئرنگ کمیٹی، ہی از ون آف دا اسٹیئرنگ کمیٹی ممبر، اور اسٹیئرنگ کمیٹی میں زیادہ ایکٹیو جو میسج کا جواب دیتے ہیں وہی تھے. تو میں دعوت دینا چاہوں گا جناب حافظ محمد شبیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مآب سفیر پاکستان، سفارت خانہ پاکستان کے آفیسرز اور تمام عملہ، REPI کی تمام اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران اور تمام آرگنائزیشن اور تمام ممبران REPI کے، بالخصوص شہزاد بٹ صاحب اور بیر امجد صاحب جنہوں نے اس کار خیر میں دامے در میں سکھ نے حصہ ڈالا اور تعاون کیا، ضرورت مند افراد کی حسب توفیق مدد کی اور کر رہے ہیں. اس دوران پاکستان سے ہمارے آنریبل منسٹر جناب زلفی بخاری صاحب، جناب اعظم سواتی صاحب اور آج جناب شہریار افریدی صاحب جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارے اس کام میں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے شامل ہوئے. اور اجتماع سفیر پاکستان سید سجاد حیدر صاحب کے زیر نگرانی
اس کام کو ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچایا اور جاری و ساری ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ سفارتخانہ پاکستان میں ہم نے کل وزٹ کیا تو اب بھی فوڈ پیک جو ہیں وہ ضرورت مند افراد کو دیے جا رہے ہیں اور یہ ایک زندہ قوم کی بہت بڑی واضح نشانی ہے. اب رہی بات کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جتنا ایمبیسی اس مرتبہ پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے صدور کے ساتھ رابطے میں رہی ہے، تمام آفیسرز اور بالخصوص سفیر پاکستان نے ذاتی طور پہ یہ رابطے بحال رکھے اور ہر قسم کا جو کنیکشن کا ریسورسز تھا کمیونٹی کے ساتھ اس کو بھی بحال رکھا اور ہم ان کی نگرانی میں ایک بہت اچھی ڈلیوری دے سکے. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ تمام عملہ سفیر پاکستان کی زیر قیادت بہت اچھی سروس پاکستانیوں کو کویت میں دے رہے ہیں. اب میری 2-3 گزارشات اور ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ ہیلتھ کرائسس جو پوری دنیا میں آئے کویت میں پاکستانی کمیونٹی نے بھی فیس کیے، تو اب یہ کرائسس جو ہیں کمرشل کرائسس میں کنورٹ ہو چکے ہیں. اس کے لیے میری گزارش ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو اپنا موڈ چینج کرتے ہوئے فوڈ پیکج سے ہٹ کر کاؤنسلنگ، کنسلٹنسی، سپورٹ، کوآرڈینیشن، کوآپریشن ٹورڈز جابس، ہمیں پروفیشنلز کو آن بورڈ کر کے جس طرح ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے آن لائن سپورٹ کی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، اسی طرح بہت سارے پروفیشنلز پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں جو اسی فورم سے اپنے ان پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں جو کسی بھی صورت سے اس سچویشن میں جاب لیس ہو گئے ہیں یا ان کے ریسورسز جو تھے وہ ان میں کمی آ گئی ہے اور وہ مینج کرنے کے قابل نہیں رہے. ہمیں اس فورم کو مسلسل یوز کرنا چاہیے جب تک صورتحال کویت میں نارمل نہیں ہو جاتی اور لوگ اپنی جابس پہ نہیں آ جاتے. اس میں 2-3 ایشوز ہیں کہ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کی مدد کرنا، جو بچے باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا، جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں ان کی مدد کرنا، ان کو رہنمائی دینا، اور اسپیشلی جو یہاں پہ جاب لیس ہو گئے ہیں ان کے لیے جاب کا اہتمام کرنا. میری ان بھائیوں سے بھی درخواست ہوگی کہ جو لوگ اس وقت جاب لیس ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اور جو جاب پہ ہیں جو بزنس مین ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. کہ یہ بالکل میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ ایک فائٹر کے پے لوڈ کے مترادف ہے کہ جب اسے خطرہ ہوتا ہے تو اپنا پے لوڈ گرا کر اپنی جان بچانے کے لیے فل انرجی کے ساتھ وہ بھاگتا ہے تاکہ میں بچ جاؤں. اس وقت میں یہ مشورہ دوں گا کہ جتنی انرجی آپ کے پاس ہے، چاہے آپ جاب پہ ہیں چاہے آپ اپنے بزنس پہ ہیں، کسی بھی ٹائم فریم کو سامنے نہ رکھیں، اپنی بھرپور انرجی کو بینگ اسٹرانگ پاکستانی اس کو گراؤنڈ پہ ڈلیور کریں تاکہ آپ کی پوزیشن بھی مضبوط ہو، آپ کی جاب سیو رہے، آپ کا بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے، ری اسٹیبلش ہو کے آپ اپنے ملک کی اور اپنے اہل خانہ کی اور دوسرے پاکستانی بھائیوں کی مدد کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ اس گزارش کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ میری اس جو میں نے ایک خواہش ظاہر کی ہے کہ اس فورم کو ہم آگے لے کے چلیں لیکن اس کا موڈ آف سروس چینج کر دیں. ساتھی اس پہ بھی کچھ ضرور کمنٹ کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ صاحب. میں بھی اپنے ایگزیکیوشن کمیٹی کی طرف جانا چاہوں گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کی رائے لینا چاہوں گا. اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک اپڈیٹ کر دوں کہ تقریباً کم و بیش جو کویت میں ساری تنظیمیں ہیں، ہم نے ان سب کو انوائٹ کیا تھا اور تقریباً سب نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کچھ لوگوں نے فنڈز دیے، کچھ لوگوں نے سروسز دی، کچھ لوگوں نے ڈسٹریبیوشن کا کام کیا، لاجسٹک کا کام کیا، کچھ لوگوں نے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی. اور ہم نے تقریباً کم و بیش 35 کویت کے 35 ایریاز میں، اوور آل کویت میں 35 ایریاز میں اس کی جو دستیابی ہے وہ ممکن بنائی. تو اس کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا. ہمارے پاس 4-5 لوگ بڑے ایکٹیو لوگ تھے جو اس پروگرام کو چلا رہے تھے. اس میں محمد انعام صاحب اور آصف جمال صاحب
راجہ محمد بلال صاحب, خالد امین صاحب اور طاہر بشیر صاحب, جنہوں نے جلیب کا جو اسٹیشن سنبھالا ہوا تھا, جو لاک ڈاؤن تھا اور جو بگیسٹ ایریا تھا جہاں پہ افیکٹو زیادہ تھے, اور ہماری جو ڈلیوریز کا اف آئی ایم ناٹ رانگ مے بی 70% یا 60% وہ اس ایریا میں تھا. تو میں سب سے پہلے محمد انعام صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ ایک دو منٹ میں تھوڑا سا آپریشن آپ کو پیش آئی اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ شہزاد بٹ صاحب. میں مختصراً سی بات رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ حافظ شبیر صاحب نے بہت ہی پریکٹیکل اور بہت اہم چیزوں کی وہ ساری کنوا دی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں اس لمحے میں, اس پوائنٹ کے اوپر جو کہ ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کام بھی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک پاکستانی کے میرے لیے بہت ایک عزت افزائی تھی اور میرے لیے بڑا ایک حیرت انگیز ایک تجربہ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا کہ جہاں پہ مشکلات بھی آئیں, ہمیں دشواریاں بھی آئیں اور بہت ساری رائے کے اختلافات بھی ہوتے تھے اور میٹنگ میں بحث بھی ہوتی تھی, لیکن بالآخر جب میٹنگ سے ختم ہو کر اٹھتے تھے تو ہم ایک بہت اچھے رشتے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اٹھتے تھے. الحمدللہ اتحاد میں جو کام ہوتا ہے, اتحاد کی برکت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہر پارٹ کو, ہر جو فرد ہوتا ہے اس میں شامل ہوتا ہے ٹیم, اس کو احساس ہوتا ہے کہ سارا بوجھ میرے اوپر نہیں ہے, مل کے ہم اٹھا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑا اطمینان کا حصہ دے دیتے ہیں مل کر کام کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی نیشن اس کی جہاں پر بھی اس نے کام کر دکھایا ہے تو الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں. وہ چاہے کوئی بھی امتحان آیا ہے تو ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور آگے بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز. یہاں پر کویت میں اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ نوکریوں کے اور آمد و رفت سفریات کے متعلق, اور سب سے بڑی بات جو خوش آئند جو منسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں اور آگے ہمیں اور اچھا امیج بھی بحال کرنا ہوگا پاکستان کا, تاکہ ہم اپنے اب میرا خیال ہے کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم یہ ویبینار جو ہیں یہ بڑے پیمانے پر پورے جتنے لوگ یہاں پر ہمارے 70,000 80,000 جتنے لوگ بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ان کو ہم اس میں شامل کریں, ان لوگوں کو میکسیمم مختلف ویبینار میں, اور ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ یہاں پر کس طرح سے ہمیں رہا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اپنا امیج بحال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اور مزید مل کے لوگوں کو دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم ایک منظم ایجوکیٹڈ اور اچھے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جیسے حافظ شبیر صاحب نے شروع میں فرمایا وہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ابھی ہم کاؤنسلنگ کرنا ہے, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. آخر میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران کا اور سفیر صاحب کا. امیزنگ پرسنالٹی, یہ اصل میں اچھا نہیں لگتا بار بار کہنا, لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں خوش آمد. میں دل سے بہت دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں. ایک ایسی شخصیت آئی فرسٹ ٹائم جس کو ہم نے دیکھا کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر اتر کے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ہر طبقے کے ساتھ ہر لیول کے اوپر جا کے اس کام کیا. اور میں کل حیران رہ گیا کہ انہوں نے کشمیر شہدائے کانفرنس کی اور ایسی کھل کے گفتگو ہوئی کہ جو صرف شاید ہمارے لوگوں کو زیبا دیتا تھا. اور میں کمال صاحب اور میں ذکر کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہاں پر ہمیں گفتگو کرنے کی اجازت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو وہاں تو پتہ چلا کہ ہم سے زیادہ بڑی بولڈ باتیں ہو رہی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو. پاکستان زندہ باد. تھینک یو جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ہمارے آپریشن کے ایگزیکیوشن کمیٹی کے انتہائی معتبر اور سینئر جناب ڈاکٹر جہانگیر عثمان صاحب, جن کے کافی ریلیشنز تھے ان ایریاز میں جہاں پہ باکسز کی ضرورت تھی, اور ان کی وجہ سے, ان کی بدولت یہ ممکن ہو سکا کہ ہم کو ان لوگوں تک رسائی ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ تھوڑا فرمائیں کہ کیا حالات تھے لوگوں کے, تھوڑے سے کچھ 1-2 منٹ, اور کیا لوگ فیل کر رہے ہیں جب ان کو یہ مدد پہنچی. ڈاکٹر جہانگیر عثمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ فرض ہے, شکر ہے, اور آپ ساری کمیونٹی کا انڈر دی, میں کہتا ہوں کہ اتنا وائز
और माशाल्लाह इतना सिंसियर लीडरशिप हमारे सफीर मोहतरम साहब की है। इस पर अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा कर रहे हैं कम है। ये एहसास आप सफीर साहब बैठे हुए हैं, अतीक भी बैठे हुए हैं और हमारे सीनियर साथी भी बैठे हुए हैं। हमें मालूम है कि पाकिस्तानी कौम पर कभी इस तरह कोई मजमूई या इज्तिमाई शक्ल में कोई इम्तिहान आया, ज़लज़ला आया तो हमारे में और वो मिसाल का इंटरव्यू के जो अभी तक पाकिस्तानी कम्युनिटी याद करते हैं। IDP का मसला आया, स्वास्थ्य वाला भी हम देखते हैं, इसी तरह से लबाई भी तो हम सारी कम्युनिटी करते थे। ये एहसास ये तशनगी थोड़ी सी थी कि शायद हमारी पॉलिटिकल डाइवर्जन की वजह से या कुछ इस वजह से वो पैसा नहीं बन रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक वेरी इमदाद आया और कम्युनिटी में कैसा जज्बा आया। हालांकि इंफरादी तौर पर मुझे एहसास था कि सारे आदमी लिमिटेड की बात कर रहे थे, मसाइल की बात कर रहे थे और वो थे, मगर अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को इतना जोड़ दिया और हमने वो पोटेंशिएट कर दिया कि वही जज्बा जो कभी हमें 20 साल पहले नजर आता था, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हमें आया। और आप बिलीव करें कि विदाउट ये पॉलिटिकल सोशल ग्रुप इन डाइवर्शन, उसके बावजूद हम सब इकट्ठे थे, मिलजुल कर काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आप बिलीव करें कि उस वक्त हम ये वीडियो जो इनफरादी तौर पर ये ऑपरेशन से पहले हमें आती थी कि जहाँ पे एम्बेसी से लेकर सारी कम्युनिटी और लीडरान को क्या क्या बातें नहीं हुआ करती थी। इसके बाद अभी जो दुआएं आ रही है, जो वहां से खुशी के और वो थैंकफुलनेस के वहां पे जो मैसेज आ रहे हैं, यकीनन हमारे लिए ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारी कम्युनिटी का एक अमानत है, एक प्रेस्टीज है। इस पर अल्लाह का जितना भी हम फख्र कर शुक्र अदा कर सकते हैं कम है। रियली जो हमारा मेन टारगेट था जल्दी शुरू, अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम वहाँ पे काम हुआ और बहुत अच्छा हुआ और यहाँ तक कि अभी भी हो रहा है। हमें कुछ पैकेज मिले लास्ट में, मैंने कहा कि जो हमने अपने लोगों को दिए ठीक है, अब इसको स्पेयर पे रखो और जो जो कम्युनिटी में जो जो लोगों की जिस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत हो इसको हम रिप्लेनिश करेंगे। मुझे सिर्फ ये पाया कि कुछ हमारे मीडिया से कुछ साथियों को कुछ शायद थी, तो मैंने उसको बताया कि उनको भी दे दो। कुछ हमारे दूसरे खालिद अमीन भाई ने बात की, किसी और ने बात की, तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अगर एम्बेसी ने भी अभी तक अपनी तरफ से रखा हुआ है और कर रहे, इंशाल्लाह थोड़े बहुत और बल्कि ज्यादा मकदार में अगर जरूरत हो तो हम जारी रखेंगे। मगर इस वक्त जो हाफिज सभी साहब ने जो तजवीज दी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये एक लॉन्ग लास्टिंग उन फैमिलीज के लिए, उन बेरोजगार नौजवान के लिए और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी काम। मुझे मालूम है तो बेस साहब का भी यही जज्बा है, बट साहब के भी ये जज्बा है, हमारे जो है हाफिज सभी हमारे हाफिज साहब फिरमजद साहब, इनकी लीडरशिप में इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे और इनाम भाई भी और कमाल भाई भी सब हम ये इंशाल्लाह है ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। और इस वक्त जो सेकंड फेज में हमें बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये ये जो मुश्किल आया था, इम्तिहान आया था, इसको हम एक गनीमत समझे। वो कहते हैं पुश्तों में, अगर हमारे कुछ साथी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कुर्बान दतर द आवाज हुआ तो बेख्तियार तरवार होतल। वो कहते कि दो आपस में जो दोस्त थे वो नाराज थे, महबूब और वो थे कुछ दिल फिक्र थे। इस दौरान में तंदर की आवाज आई, उस तंदर की आवाज की डर की वजह से महबूबा जाकर महबूब के गले लग गया और उस महबूब ने उस वक्त ये शेर कहा कि कुर्बान द तंदर आवाज सुन के कि कुर्बान जाऊं तंदर की इस आवाज से कि कोई बेख्तियार मेरे गले लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बेख्तियार हमारी कम्युनिटी मिल गई है, इस पर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहे, हम में पॉलिटिकल डाइवर्शन भी खत्म हो और जिस तरह की करनान भाई कह रहे हैं कि हम एक ही झंडे, एक ही कौम और एक ही कम्युनिटी बनकर इकट्ठे रहे और हम शो करें जिस तरह हमारी एक वाइज लीडरशिप हमें मिला हुआ है इंडस्ट्री की सूरत में कि जो उन्होंने कल कश्मीर के दिन के दौर पर एक ऐसा अनोखा काम किया जो हमारे लिए भी मुस्तगरब बात थी, अनोखी बात थी, बहुत बड़ी अप्रिशिएशन। और अब रियली मुझे मालूम है कि इस लॉकडाउन में भी हमारे एक पाकिस्तानी था सवाबी से और खासकर हमारी जो स्पीकर थे उसके गांव से था और वो बिल्कुल डिबिलिटेटेड था, वो बेड रेडन था, उसके पास कोई सूरत हाल नहीं कि हॉस्पिटल में रख नहीं सकते, 500 हॉस्पिटल में बेड देकर बाकी घर में ले आया। वहाँ
पे कोई उनके टिकटिंग नहीं थी, मगर सजीद साहब ने और उसके टीम ने और उसने पूरे तौर पर उसका अरेंजमेंट कर दिया, उसके साथ आगे भी भेज दिया और उसको अपने घर में, और हालांकि मुझे मालूम है कि हमारे जो स्पीकर साहब है वहां पे भी घर पर उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी था और डिमांड भी थी कि ये काम कर ले, मगर मैं कहता हूं कि उनकी तरफ से भी, मगर खुशूसी तौर पर सफीर मुहतरम की तरफ से भी और हमारे जो दूसरे साथी थे इवन हमारी तंजीम के, वो इसको वो कब से परसू कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिल गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तारीख का हिस्सा बन गया, हमारे लिए अप्रिसिएशन बन गई और इस पर हम बजा तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं और फख्र भी कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सब कुछ जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुबैर शफी साहब, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप वापस आ गए हैं, वेलकम बैक। अतीक साहब अभी फरमा रहे थे कि हम पार्टियों से बालातर हो के काम किए हमने और काम कर भी रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा तारफ पार्टियों की वजह से ही है तो इसलिए कोई अगर हम किसी का नाम लें भी लें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जो काम हमने किया, जो कार्य हैर किया, वो हमने पार्टियों से बालातर होकर किया। तो मैं ज़ुबैर शर्फी साहब को दावत देना चाहूँगा, उन्होंने अपने तौर पे भी वो काम कर रहे थे। फिर जब इस प्रोग्राम का अनाउंस हुआ तो उन्होंने उनकी जमात ने, मुस्लिम सेंटर ने फाइनेंशियली भी तावन किया और उन्होंने लिस्ट भी दी जो हमने उनको, मतलब उनके लोगों तक, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने वो मुस्तहिक लोगों की लिस्ट पहुंचाई और हमने उन तक वो बॉक्सेस पहुंचाए। शर्फी साहब प्लीज ट्राई टू बी थोड़ा मुख्तसर रखें, एक आध मिनट में, काफी देर से हमने बैठाया हुआ है एम्बेसडर साहब को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बस साहब आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे खुशी की बात तो ये है कि सबने मिलकर काम किया और बड़ा अच्छा काम किया। तो और बिल्कुल सही बात है, पार्टियों से बालातर होकर जो काम हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। तो जिसमें ये है कि बहुत सारे नए चेहरे सामने आए जो वेलफेयर में बहुत आगे आगे रहे, ये बहुत ही खुशआइन बात है। तो यहाँ जहाँ तक राशन तकसीम करने का है तो राशन तो बड़े अच्छे तरीके से तकसीम हुआ और माशाल्लाह जब ये जो पैकेट सब कम्युनिटी ने मिलकर दिया है इसमें सब तरह की अच्छी खुराक मौजूद है और ये एक फैमिली के लिए काफ़ी है। तो जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि शायद ईद के लिए 5 दिन के लिए दोबारा पूरा लॉकडाउन हो जाए, तो अल्लाह खैर करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसी इत्तेफाक और इत्तेहाद से काम करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कम्युनिटी भी तरक्की करेगी कुवैत की और मिलजुल कर मोहब्बतें भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान के लिए भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं इसी बात पर अपनी बात खत्म करूंगा और एम्बेसडर साहब और सफारतखाना पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मिलकर साथ दिया, जिसकी वजह से सब आदमी जो थे, जो सब पार्टियों के लोग थे, वो पूरा एतमाद होकर उन्होंने काम किया। ये एक हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ही अच्छी हौसला अफजाई थी। जज़ाकल्लाह खैर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले में सफारतखाना पाकिस्तान को। जज़ाकल्लाह जी, मेरा टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जी शर्फी साहब, बहुत मुख्तसर और जामे खताब आपका, थैंक यू। मैं 2 लेडीज ने हमें ज्वाइन किया था PW पाकिस्तान वुमेन फोरम से, जी मिसेस रोमीना अवेलेबल हैं। इन्होंने भी अपने मुस्तहिक लोगों की फैमिलीज की लिस्ट इकट्ठी की हुई थी और वी रियली हाईली अप्रिशिएट कि ये अपनी गाड़ियां लेके आए और आसिफ साहब ने माशाल्लाह उनको बॉक्सेस दिए और जो मुस्तहिक लोगों तक उन्होंने पहुंचाए। तो हाईली अप्रिशिएट के मतलब इस सारे काम में जहाँ पे हम मर्द लोग भी थे, औरतें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। तो जी मिस रोमीना, आपके कुछ इजहार ख्याल ट्राई करें, अगर 1 मिनट में हो सके। सबसे पहले तो सफीर पाकिस्तान और एम्बेसी स्टाफ और एपिक कमेटी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। बहुत ही इफेक्टिव वे में, बहुत ऑर्गेनाइज वे में राशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा टास्क था आप लोगों ने किया और हम लोगों को भी बहुत इजीली उस अच्छा बस अगेन मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो सफीर पाकिस्तान और एम्बेसी स्टाफ को बहुत मुबारक, ग्राफिक कमेटी को बहुत मुबारक, इतने ऑर्गेनाइज वे में आप लोगों ने इतना बड़ा टास्क अचीव किया है, क्योंकि राशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक कोई छोटे पैमाने में नहीं था, काफ़ी बड़ा था और हम लोग जो आप लोगों के साथ थे डिस्ट्रीब्यूशन में, आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह हेल्प की। जो खास तौर पे आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उससे बहुत हेल्प रही। तो आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन। बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम सब मतलब और
PWF जो है अपने भाइयों के साथ जो अदना सी खिदमत पेश कर सके हम लोगों ने की, लाइक राशन डिस्ट्रीब्यूशन की और फंड जो भी हम कलेक्ट कर सके किया। तो रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू अगेन आप सबको और सफीर पाकिस्तान को सबको बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिस रोबीना। ताहिर बशीर साहब अवेलेबल हैं जी? ताहिर बशीर साहब जिन्होंने बहुत बड़ा महाज संभाला हुआ था, अपनी जॉब के साथ साथ उन्होंने स्कूल का भी अरेंज किया, उधर डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़े अच्छे तरीके से की। ताहिर साहब अपना ज़रा इजहार ख्याल करें, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें एंड ट्राई टू बी कंसाइज लाइक इन 1.5 मिनट। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। मैं सबसे पहले सफीर मोहतरम जनाब सैयद सज्जाद हैदर साहब का मशकूर हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपनी बसात के मुताबिक जो भी कर सकते थे उनकी मदद करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद मैं स्टीयरिंग कमेटी का बहुत मशकूर हूँ और उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, जिसमें कि पीर साहब जिनकी रहनुमाई में हम लोगों ने ये सारी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल की। पीर साहब, हाफिज साहब, अतीक अदनान साहब, उबैद साहब, मलिक अखलाक साहब, हमारे कुछ रिस्पेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान हैं, मलिक तबस्सुम साहब वो होते हैं, तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं। उनकी कमी बड़ी महसूस हुई, लेकिन उन्हें वहाँ बैठ के हमें जो भी रहनुमाई हो सकी वो हमारी करते रहे वक्तन फ़वक्तन। उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भट्ट साहब आपने एक बड़ा ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया और हम लोगों को हर वक्त जो है वो एक ऑक्सीजन की तरह आपने वो काम जो है वो किया और हमें एक्टिव रखा हर वक्त कि अभी आपके सोने का वक्त नहीं हुआ, अभी 12 बजे रात के आप लोग उठो और एक मीटिंग है हमारी, वो आपने जब दिल चाहा वो मीटिंग कॉल कर ली और अगले दिन का प्रोग्राम जो है वो हमें उस पर एडवाइसेस दी और अपनी रहनुमाई जो है वो मुहैया की। मैं उन सब पाकिस्तानी तंजीमों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हमेशा की तरह पाकिस्तानी कौम होने का सबूत दिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला और अपने मुस्तहिक और ज़रूरतमंद बहन भाइयों की मदद करने के लिए अपना किरदार अदा किया। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारी डाटा मेंटेनेंस, डाटा मैनेजमेंट की जो टीम थी जिसमें के लीडिंग रोल जो है वो प्ले किया तारिक मिर्ज़ा साहब ने। हम उनके बहुत मशकूर हैं जिन्होंने हमें ही एनेबल्ड अस के हम जब भी हमारा कोई स्केड्यूल होता था तो हमारे पास लिस्टें मौजूद होती थी और उसमें डुप्लीकेशन जो है उसको चीज़ों को वेरीफाई करके वो हमें मुहैया करते रहे ताकि हम जो प्रोफेशनल तरीके से मुस्तहिक लोग हैं उन तक हम अब ये मदद पहुंचा सकें और उसमें कोई भी ऐसा लोग ना रह जाए जो वाकई ज़रूरतमंद हैं और जिन्होंने रजिस्टर किया है हमारे पास। उसके बाद मैं अल्लाह करीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये इस काबिल बनाया या हमें चुना कि हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की और जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद कर सकें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये टास्क जो है मुकम्मल हुआ और इंशाल्लाह ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है जैसे आप साहब ने कहा और PBFP के बीइंग प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह वो हम अपना रोल जो है वो आप सबकी स्टीयरिंग कमेटी की रहनुमाई में ज़रूर कोशिश करेंगे भरपूर तरीके से अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया सबका, वंस अगेन जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। आसिफ जमाल साहब जनाब, आपने अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने इतनी ज़्यादा इस ऑपरेशन में हमारी मदद की। आपने भी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, इवन कि आप खुद भी बॉक्सेस जो हैं वो लोड करते रहे, मीटिंग्स भी अटेंड करते रहे हमारे साथ, डिलीवरीज भी लेके आते रहे। तो मैं आपको और उसके बाद बिलाल साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो एक मिनट लें क्योंकि हम अगले 10 मिनट में इसको कंक्लूड करना है। सफीर पाकिस्तान का खिताब है उनके बाद आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं पहले तो बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ अपना सफारा पाकिस्तान का कि जिन्होंने 4 महीने पूरा कुवैत बंद था लेकिन हमारी एम्बेसी एक दिन भी एम्बेसडर साहब ने बंद नहीं होने दी। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि एम्बेसडर साहब सबसे पहले सुबह आ जाते थे कि यार हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पे 70-80 हज़ार बंदे, 1000 लोग हैं, इनको किसी बंदे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुवैत बंद है लेकिन एम्बेसी खुली हुई है। तो मैं सूट पेश करता हूँ जी पहले एम्बेसी को इस बात पे कि इन्होंने 4 महीने पूरे एम्बेसी पूरी खुली हुई थी और इन्होंने अंदर अपने बंदे लगा के राशन पैक करवा के
लोग लाइनों में लगे हुए थे जो लेके जा रहे थे वहाँ दर्जनों एम्बेसी हैं यहाँ पे कुवैत के अंदर, किसी को ये शर्फ हासिल नहीं है कि वो बाहर लाइनों में लगे हुए लोगों के काम नहीं हो रहे थे। यहाँ पे एम्बेसी के कामों के अलावा राशन भी तकसीम हो रहा था, टिकटें भी लेके दी गई हैं, कैश भी लोगों को दिया गया है। तो मैं सबसे पहले इनको सूट पेश करता हूँ अपनी पूरी एम्बेसी को, पाकिस्तानी सफारा को जो है पूरा पाकिस्तानी सफारा को मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने हमारी PI का मसला था, हमने रिक्वेस्ट की, एम्बेसी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया कि इन्होंने PI फ्लाइट लगवाई और इस तरीके से कि ये टिकटें ब्लैक ना बिके, इस तरीके से ऑर्गेनाइज की कि जो यहाँ पे मजबूर लोग थे, फंसे हुए थे, किसी की मजबूरी थी, बीमार थे, तो इन्होंने वो 2 फ्लाइटें जलवा के उसकी टिकटें जो है एम्बेसी के अंदर बैठ के अपनी कस्टडी के अंदर इन्होंने लेके उसको इस तरीके से मैनेजमेंट करके उनको बंदों को भेजा कि जो चले गए हैं वहाँ यहाँ से चले गए हैं। ये इन्होंने बहुत बड़ा मार्का था इनका एम्बेसी का हमारी का। तो एम्बेसी हमारी जो पाकिस्तान एम्बेसी है यहाँ पे, मैं इनका ये दूसरा इनको जो बड़ा काम इन्होंने किया, जो PI की फ्लाइट चलवा के यहाँ से जो बंदे गए हैं। दूसरा काम एम्बेसडर साहब ने, आप जैसे आपकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी जो रेपे की टीम है पूरी, इनको चुना इस काम के लिए। तो ये हर बंदा करना चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कुछ बंदे चुनती है जिनके लिए चुनती है और जिसको ये काम करने के अल्लाह ताला हिम्मत देती है। तो मैं सूट पेश करता हूँ जी अपनी पूरी टीम को, जिस बंदे ने पैसे दिए, जिस बंदे ने अपना टाइम दिया, जिस बंदे ने जहां भी जो भी हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला की ज़ात उसका कबूल करे जी। ये फीलिंग उन बंदों से पूछे जिसके पास बॉक्सेस गया है। मैं जब डिलीवरी करने जाता था तो कुछ ऐसे बंदे आते थे कि यकीन करें कि आपकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, हम बैठ के बातें कर सकते हैं, लेकिन जब बैठ काम करते हैं तो आप फील करते हैं वो बंदा जो जरूरतमंद है बॉक्स के लिए, जब वो लेने आता था तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती थी या वो फील करता था। मैं कहता हूँ जी बस अल्लाह ताला की ज़ात को मजबूर ना करे। इन हालात में हमारी एम्बेसी, हमारी कम्युनिटी जब भी कहीं जरूरत पड़ी है, हमारी कम्युनिटी बढ़ चढ़ के भाग के आगे आती है और हमारा सफारा हर तरीके से हमारी हेल्प करता है। और मुझे फख्र है पाकिस्तानी होने पे, मुझे फख्र है हमारी सफारतखाना पाकिस्तान पे, और मुझे बहुत ज़्यादा फख्र है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मुहैयर फजाद हैं यहाँ पे, जो बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लेते हैं। मेरी तरफ से सबको सूट जी, बहुत 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 शुक्रिया बस साहब। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा फिर अपनी वर्किंग कमेटी के मेंबरान, स्पेशली जो मेरे साथ अटैच थे दिन रात, उसमें राजा मोहम्मद बिलाल, खालिद अमीन साहब और ताहिर बशीर साहब, और ख़ास तौर पर तारिक मिर्ज़ा साहब, आमिर रोशन साहब, ये हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के काम करते रहे। तो मतलब सारी टीम ने फुल डेडिकेशन के साथ काम किया। तो अगेन आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं टाइम नहीं दे सका। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक सिर्फ पॉइंट, बस एक लाइन का, कि एम्बेसी का जिस तरह सब ने शुक्रिया अदा किया अगेन मेरी तरफ से, और स्पेशली तनवीर साहब और महबूब साहब, सबील साहब, इनको हमने बहुत तंग किया है क्योंकि लोग हमें तंग करते थे, हम इनको तंग करते थे, और इन्होंने हमेशा टाइम पे जवाब दिया। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक एंटायर स्टाफ ऑफ एम्बेसी इंक्लूडिंग सबील साहब। खालिद साहब आप भी कुछ इस तरह का इतना सा बोल देंगे आप भी? जी थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। सबसे पहले तो सफीर साहब और जितने भी कोर कमेटी की मेंबर्स हैं, जितने भी सब लोगों ने इसमें हिस्सा जो पार्टिसिपेट किया, आई रियली अप्रिशिएट और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं एक अदना सा अपनी खिदमत सर अंजाम दिए, और इंशाल्लाह अगर खुदा न खास्ता ऐसे सूरत हाल दोबारा कोई पैदा होती है तो आई एम अवेलेबल, मेरी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। तो आई फील प्राउड कि आई वर्किंग विद यू गाइज इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह I'm available as well. Well done खालिद भाई, well done. Thank you. Well done, thank you very much. जी मैं सफारतखाना पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहा हूँ। एम्बेसडर साहब, हर बंदे ने आपका शुक्रिया अदा किया है, और शुक्रिया से बढ़कर मतलब मैं इस चीज़ का मुतलफ़ हूँ कि जब भी हमने आपसे टाइम मांगा, टाइम के बगैर भी आपने हमें एंटरटेन किया, और जिस तरह आपने हमारी हेल्प की इस ऑपरेशन, माशाल्लाह तनवीर साहब ने, अशर शहजाद साहब ने और महबूब आलम साहब ने, मतलब इवन के आपके एम्बेसी के स्टाफ को हम लॉकडाउन एरिया में जहाँ पे हमें एंट्रेंस में मुश्किल आ रही थी, वो सिक्योरिटी वाले हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो हम आपके एम्बेसी के स्टाफ महबूब आलम साहब और उनके साथ एक और थे, उन्होंने जाके सिक्योरिटी वालों से बात करके हमें उधर एंट्रेंस की इजाज़त मिली। तो इस तरह के सारे कामों में, डिस्ट्रीब्यूशन में, लिस्टों की वेरिफिकेशन में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो सर मैं आपको दावत दूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे ऑपरेशन पे हमारे लोगों ने काम किया है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लें,
इसके अलावा जो आप लोग काम कर रहे हैं वो सबको पता है, बंदे उधर जाके भी आपसे बॉक्सेस रिसीव कर रहे हैं, आपके इंटरव्यूज में भी आ रहे हैं, जो काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला और बरकत डाले उसमें। तो आज खुसूसी तौर पर आप रैपिड के हवाले से हमने जो आप लोगों को तंग किया है उसमें थोड़ा सा आप रोशनी डालें। सफीर मोहतरम जनाब अनम्यूट करें सैयद सजाद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, ख़वातीन और हज़रात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ज़बरदस्त आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही थी वीडियो। जी, आपने बहुत ज़बरदस्त तमाम हज़रात ने मैं थोड़ी सी गुजारिशात करना चाहूँगा, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपने जिस कदर खिदमत सर अंजाम दी वो बहुत ही काबिल तहसीन है, और तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी हज़रात ने इस चीज़ की बहुत तारीफ़ की है। देखिए, ये जो चीज़ है, ये मैं ये समझता हूँ कि मैंने इतना अहम किरदार अदा नहीं किया जितनी मेरी टीम के लोग, और ख़ास तौर पर जो 3-4 फ्रंट्स खुले हुए थे उसमें हर शख्स जो है ना उसने उस चीज़ को संभाला हुआ था। इसमें अशर साहब ने एक ओवरऑल जो है ना सफारत खाने को संभाला हुआ था, तनवीर साहब ने रिलीफ असिस्टेंस को पूरा संभाला हुआ था, इसके साथ साथ अता साहब ने जो है ना वो काउंसलर वर्क जो पासपोर्ट कंट्रोल पूरा रखा हुआ था MRP की तरफ से। इसी तरह महबूब और इखलाक जिन्होंने CWA विंग में जो मुश्किलात पाकिस्तानी हजरात को जो चैलेंजेस थे उनको उसकी देखभाल कर रहे थे। इसी के साथ साथ सबील और फारूक, ये लोग भी जो है ना पाकिस्तान कम्युनिटी की मुख्तलिफ जो मुश्किलात थी उनको किसी न किसी सूरत से हल करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैं थोड़ी सी तफसील में इस तरह से मैं जाना चाहूँगा। देखिए, मेरी जहन में जो है ना पाकिस्तान कम्युनिटी को मैं कोई जिस तरह की हमें ट्रेनिंग हुई है, मेरी अपनी ज़ाती तौर पर यह है कि सफारत खाने को या पाकिस्तान कम्युनिटी को मैं अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ, और जिस तरह से मेरी फैमिली में मेरे भाई बहन, ये मेरे बच्चे, अजीज रिश्तेदार, ख़ानदान के लोग हैं, मैं बिल्कुल उनसे उसी तरह से बात करता हूँ जो बिल्कुल बर्जस्ता होती है, और उनसे जो है ना इनपुट लेता हूँ क्योंकि वो मेरे लोग हैं। पाकिस्तानी हम जहाँ से भी जो ताल्लुक़ हो, हमारी सोच बिल्कुल एक है, और हमारी सोच का जाविया सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से तरक्की हो, और उसमें सिर्फ सफ़ीर नहीं किरदार अदा कर रहा, आप लोग किरदार अदा कर रहे हैं कि देखिए आप लोग पाकिस्तान से कितनी दूर यहाँ पर मौजूद हैं, और किस वजह से मौजूद हैं कि पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज भेजा जाए। तो मेरी नज़र में बहैसियत सफारत खाने के एक अदना से मुलाजिम होने के नाते मेरे जहन में ये है कि आप लोगों को जो मुश्किलात हो रही हैं कोविड के सिलसिले में, जो फरवरी के महीने से सिर्फ कुवैत नहीं, पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया में जो मुश्किलात हुई, उसमें किस तरह से नबर्द आज़मा हुआ जाए। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी इसमें भरपूर ताउन किया, और हमें ये समझिए कि जिस तरह की हमें आपने मुख्तलिफ एडवाइजेस, मुख्तलिफ सजेशन, मुख्तलिफ चीज़ें हमें फराहम की, उससे हमें जो है ना एक बेहतर अंदाज में अपने काम को सरअंजाम करने में आसानी हुई। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया, कलेक्शन किया, और इसकी तादाद तकरीबन $68,000 21,000 कुवैती दिनार के हिसाब से आप लोगों ने कलेक्शन की। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए कि आप तमाम हजरात ने दुनिया के चंद ममालिक में इतनी बड़ी कलेक्शन की और इतनी तेजी के साथ इसका जो है ना राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैं ये तो इस चीज़ पर मैंने आपको तवज्जो दिलाई कि देखिए सफारत खाना जो है ना वो उसका एक रोल है। सफारत खाने का रोल ये है कि इन एडिशन टू पाकिस्तान कम्युनिटी मेंबर्स टू लुक आफ्टर देयर अदर अफेयर्स, पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ जो है ना हमारा डेली बेसिस पर जो इंटरेक्शन रहा वो बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि इनकी तकालीफ को किसी सूरत से कम किया जाए। और ऑलरेडी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा थे,
تو اگر سفارت خانہ کاؤنسلر ریلیٹڈ کوئی ڈیفیکلٹی کرتا تو وہ ایڈیشن ہو جاتی ان کی تکالیف میں. میں نہیں ذاتی طور پر سمجھتا تھا کہ یار یہ جو چیز ہے اس میں ہم اپنے زیادہ کمیونٹی ممبرس کو آلریڈی وہ بیچارے جاب لیس ہیں, لاک ڈاؤن کے ایریے میں غذائی قلت ہے, سفارت خانے کو اگر آپ کاؤنسلر اسسٹنس بھی نہیں دیں گے تو پھر ہمارے رہنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر 24 گھنٹے جو ہے نا لاک ڈاؤن رہا, بعض علاقوں میں جو ہے نا ابھی تک ریسٹرکشن ہے, کرفیو کی صورتحال رہی, لیکن اس کے باوجود میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں کہ انسان اگر کرنے پر آئے نا کوئی چیز تو اس کو جو ہے نا اپنے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر رکھنے چاہیے, اور اگر آپ نے جو ہے نا خدمت کا جذبہ رکھا ہوا ہے اپنے سامنے تو وہ چیزیں خود بخود اللہ تعالیٰ اس کی راہیں نکالنا شروع کر دیتا ہے. اور آپ کو جو ہے نا ایز سچ میں اپنی ٹیم سے بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھو یار ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ منی از ناٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف. اگر آپ اپنے کام کو پرخلوص انداز میں سر انجام دے رہے ہیں اور اس میں کوآرڈینیشن ہے اور آپ ویل کنیکٹڈ ہیں تو آپ کو حل خود بخود نکل آتا ہے. اب آپ دیکھیے میں اس کی چند مثالیں آپ کو میں پیش کروں گا. کمپلیٹ کرفیو, پی آئی اے کی آپ کو اسپیشل فلائٹ چلانی ہے, ایمنیسٹی جو ہے نا وہ بھی ہوئی ہے, اس کے بھی 265 لوگ ہیں, اور پی آئی اے کی بھی لوگوں کو, پی آئی اے کی فلائٹس, پی آئی اے کا آفس بھی بند ہے اور کرفیو والی بھی صورتحال ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو مینج کر کے سفارت خانے میں پی آئی اے کا آفس اسٹیبلش کر کے وہ ہم نے کام سر انجام دے دیا. کووڈ کا جہاں تک صورتحال ہے, ایک چند صاحبان نے بڑی اچھی باتیں کی اینڈ دیز آر ویری گڈ کہ جی آپ ریلیف اسسٹنس سے ہٹ کر دوسری طرف بھی توجہ دینا چاہیے بحیثیت ایک ویری وائبرنٹ پاکستانی ڈائسپورا کے طور پر, جس میں آپ نے کاؤنسلنگ ریلیٹڈ جو ڈیفیکلٹیز ان اے وے لاک ڈاؤن میں ایک سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہے اس کو آپ اوور کم کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ٹیلی میڈیسن کے سلسلے میں ڈاکٹر شجاع نے ایک بہت اچھی ایک ایکٹیویٹی شروع کی ہے, اس سے ایک پاکستانی کمیونٹی کو بہت بڑا فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پر جو تعلیم کے سلسلے میں جو پاکستانی بچے یا جو بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں اس میں کس طریقے سے آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے جس طرح سے شروع میں ایک دفعہ بات کی, بلکہ ابھی ایک صاحب نے بھی پوچھا کہ جو لوگ جو ہے نا جو بے روزگار ہو گئے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں. ابھی تک جو ہے نا وہ مجھے تقریباً کچھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں, اس کا سلسلہ ان کا انٹرویو شروع ہو گیا ہے. جن صاحبان کے پاس وہ ہم بھیجتے ہیں وہ درخواست آپ ہمیں جمع کرائیں, ہم جو ہے نا ان پرٹیکولر آدمیوں کو بھیجتے ہیں. یہ تو بڑی چھوٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی, لیکن آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہ پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ ساتھ سفارت خانی کی اور بھی بہت ساری ذمہ داری ہے, جس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باہمی تعلقات کو فروغ دینا, اور ان 4-5 مہینے میں وہ بھی ہم نے مسلسل جاری رکھا. آپ لوگوں نے حوالہ دیا کل کے ویبینار کا, اس ویبینار میں کویتی حضرات کی, سوشل ایکٹیوسٹ کی, اس میں لائرز کی جو شرکت رہی, وہ سارے یہ سمجھیے کہ جی سوشل میڈیا پر وہ ابھی تک ہم اس کے ریپلائیز جو ہے نا اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی وہ چلتی رہی جس میں جو ہے نا ہمیں ماشاءاللہ سے میں یہ کہوں گا کہ بڑی ایک اچھی کامیابی رہی, اور جو ہے نا حکومت پاکستان نے وہ بھرپور فوراً کوئکلی اس چیز کا ساتھ دیا, اور وہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا جس میں ڈاکٹر حضرات کی آمد ہے. آپ تمام حضرات سے جو ہے نا دعا ہے کہ آپ, گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات یہ دعا کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی ہم کسی صورت سے جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچائیں, کیونکہ اس کی بنیاد پر ہم نے جو دوسری چیزیں سر انجام دینی ہے اس کی بنیاد, اس کے لیے یہ ہمارا ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. میں آپ تمام لوگوں سے صرف اور صرف چند گزارشات پیش کروں گا. آپ نے ان کووڈ میں ایک چیز یہ دیکھی جو ہمارے لیے لرننگ ایکسپیرینس ہے
کہ یار ہیومینٹی آلویز کمز فرسٹ، کہ انسان کو انسانوں کی مدد کرنی چاہیے، اور انسانوں کی مدد صرف اس طرح سے نہیں کہ صرف ہم فائنینشلی کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے اور جوڑ کر کے مل جل کر کے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ آپ نے جو ریپک کیا اس میں آپ کی کتنی بہترین ٹریننگ ہوئی کہ ریلیف اسسٹنس یا کوئی بھی این جی او کئی بار ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کو کیسے مینیج کیا، کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنے سفارت خانے کے لوگوں کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کرائسس میں وہ قابل تحسین ہے، بلکہ میری تو ایز سچ میرا تو رول صرف یہی رہا کہ جی میں نے ڈائریکشن دی، امپلیمنٹیشن کرنے والے تو میرے کولیگز تھے، چاہے وہ فاروق صاحب ہوں یا سی ڈبلیو اے ونگ میں محبوب صاحب ہوں، خالق صاحب ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ خالق صاحب نے رات کو 12 بجے تک یہ سفارت خانے میں رہے اور انہوں نے لسٹ تیار کی، یا اشر صاحب ہیں یا تنویر ہیں یا عطاء الرحمان، پاکستان سے کوآرڈینیشن کرنا اور ساری چیزوں کو آن لائن پروسیس کرنا، اٹس اے ویری ویری بگ جو جاب۔ تو دیکھیے کہ اس ساری چیزوں میں جو سب سے اچھی چیز رہی کہ آپ تمام حضرات کا تعاون رہا، اور آپ نے جو ہے نا ہمارا بھی بھرپور ساتھ دیا۔ جو ہماری ریلیف اسسٹنس وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور ہم نے جو ہے نا ریلیف اسسٹنس تو فیبرری کے مہینے سے شروع کی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک اس کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ مجھ سے آج بھی جو ہے نا فون ریسیو ہوا کہ اگر اور چاہیے تو اور دینے کو تیار ہے۔ کوئی تھی جنراسٹی، دیٹ از ونڈرفل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو ہے نا چونکہ کویت اب کھلنا شروع ہو گیا ہے اور کاروبار زندگی بھی شروع ہو رہا ہے، تو میں آپ لوگوں سے گزارش یہی کروں گا کہ جی آپ تمام حضرات اب کام کی طرف جو ہے نا جس طریقے سے لوگوں کی اللہ کرے کہ مشکلات کم ہو اور آہستہ آہستہ اپنے کاروبار کی طرف آپ لوگ آنا شروع ہوں، تاکہ معاشرے میں ایک بھرپور کردار ادا کر سکے۔ یہ میری چند گزارشات تھیں۔ میں ہمیشہ جو ہے نا آپ تمام حضرات کو، تمام خواتین و حضرات کو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں، اور میں گلہ بھی اگر کرتا ہوں تو بالکل اسی طریقے سے کہ یہ سمجھیے کہ میں ایک بڑے بھائی کے طور پر، یا ایک سمجھیے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ہو کہ اس میں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے طور پر کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ میں تمام لوگوں کو، اپنے تمام لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار دیکھو میری اب جو رول ہے نا، میرا رول یہ ہے کہ جی آپ لوگ مجھ سے سیکھیں، اور وہ سیکھنے کے لیے یہی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، کس طریقے سے پرو ایکٹیو ہو کر کے، پرو پیپل، پرو گورنمنٹ، پرو اسٹیٹ۔ میں ان کو سب کو یہی کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ جو ہے نا صرف ریاست کے ملازم ہو، اور ریاست جو ہے نا سسٹم پر چلتی ہے، اور سسٹم آپ کو ایک ڈیوائس کرنا ہوتا ہے which has the consensus of all people۔ یہ نہیں سمجھیے کہ آپ نے جو ہے نا ایک پریفرنس کسی ایک گروپ آف پیپل کو دینا ہے۔ آپ کے لیے خیبر سے لے کر کے ناردرن ایریاز سے لے کر کے کراچی تک سارے لوگ ایک ہیں، آپ نے بالکل سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے فرینکلی میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ فخر ہے اس بات پر کہ we do not consider anything related to ethnicity, provincialism اور کسی بیک گراؤنڈ سے کسی کا بھی کوئی تعلق ہو، وہ ہم سب کو بالکل بڑا ایک اہم مقام دیتے ہیں اور اس چیز میں ایک ریسپیکٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور آپ تمام حضرات کو آپ یہ دیکھیے، میں اس چیز پہ آئی فیل پراؤڈ کہ جی میرے لوگ جب مجھے یہ کہتے ہیں کہ ناٹ مور دین 10 منٹ سے زیادہ کاؤنسلر سیکشن میں دیر لگے، یہ تو بہت ایک اچھی چیز ہے کہ کوئی مجھے یہ آ کر کے کہے کہ سر 10-15 منٹ میں 20 منٹ میں کام ہو جاتا ہے سفارت خانے میں۔ ہمارا اپنا جو ہے نا کام بہت ساری جگہوں پر 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اینی ہاؤ یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے سسٹم کو اسٹریم لائن کریں اور اپنی گورننس کو، جو ہمارے سے متعلق جو ہماری چیزیں ہیں اس انسٹیٹیوشن کے جو چیزیں ہیں اس کو امپروو کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہر ادارے میں جہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں سارے پاکستانی سفارت خانوں میں،
یا پاکستانی آفیسز میں اگر ہر شخص اپنا کردار ادا کرے نا تو پاکستان یقین کیجئے کہ دنیا کیا ون آف دا بیسٹ کنٹریز ہے جہاں پر آپ کو سارے موسم ملتے ہیں, سارے پھل غذا, بہترین لوگ, پانی, ہر چیز ملتی ہے. پاکستان سے بہتر دنیا میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو ان چند کلمات کے ساتھ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. پیر امجد صاحب نے جس طریقے سے پروسیس کو لے کر کے چلے, عتیق عدنان صاحب, حافظ شبیر صاحب, خواتین اور جتنے بھی حضرات, میں تو فرینکلی اسپیکنگ میں بڑا متاثر ہوا آپ تمام لوگوں کی طرف سے کہ آپ کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی اس میں جو ہے نا کمیٹی جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی اس میں بڑے یعنی کہ ایک طرف آپ نے بڑا سلیکشن آف پیپل بڑا اچھا کیا اور پھر کلیکشن بھی بڑا بہترین کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آنیسٹی کا پہلو جس میں جو ہے نا جو بیلنس شیٹ آپ دیتے ہیں دیٹ واز ونڈرفل کہ کسی شخص کو بھی یہ نہ ہو کہ ڈاؤٹ ہو کہ یار یہ جو چیز ہے نا اس میں جو ہے ان لوگوں نے ایک ایسی چیز کی ہے جو وی آر ناٹ ویری کنوینسڈ. تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ نے جو ہے نا سفارت خانے کا ساتھ دیا, آپ نے حکومت پاکستان کی مشکلات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اہم کردار ہونے کے ناطے ایک چیز جو بہت زبردست آپ نے ادا کی کہ دیکھیے جب پاکستانی کسی بیرون ملک ہوتے ہیں تو ان کا یقیناً کمپٹیشن ہوتا ہے اور کمپٹیشن ان کا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایجپشین یا انڈین یا بنگلہ دیشی یا فلپینوز یا شری لنکن وہ کس طریقے سے رہ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یو آر دا ون آف دا بیسٹ اوورسیز کمیونٹیز جس نے اپنا اس کووڈ کرائسس میں یہاں کے لوکل لاس کو بھی فالو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کمیونٹی کو بھی بھرپور آپ نے ہیلپ ایکسٹینڈ کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا سفارت خانے کو بھی مشکلات میں اس کی مشکلات کو کم کرنے میں اپنا رول ادا کیا اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاروبار میں آپ جہاں پر موجود ہیں اس میں ترقی و کامرانی عطا کرائے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کووڈ کرائسس سے جلد از جلد تمام لوگوں کو نجات دے. میں جرات کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کووڈ کرائسس نے ہمیں کم از کم یہ ہوا کہ ہمیں یہ تھا کہ یہ سفارت خانے کو بھی ہم کسی صورت سے بند کر دیں. One should not do like this. ہمیں کرائسس کو بولڈلی فیس کرنا چاہیے کہ یار how can we extend assistance. تو یہ چند جملے گزارشات تھی آپ تمام حضرات سے جو ہے نا یو آر موسٹ ویلکم. اگلے مہینے ہم 14 اگست بھی یقیناً میرا تو پلان ہے کہ یہاں پر لوکل لاس کو رکھتے ہوئے جو صورتحال ہوتی ہے وی ول پلان اٹ آؤٹ. پھر بقرعید بھی ہے, اس میں دیکھیے کیا صورتحال ہوتی ہے. تو آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے زیر نگرانی بڑا زبردست آپ لوگوں نے کام کیا. اسٹیئرنگ کمیٹی کا بہت شکریہ. عبید صاحب امریکہ سے موجود ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے نا ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے. حافظ شبیر صاحب, محمد عارف صاحب, عدنان عتیق صاحب, شہزاد بٹ صاحب کا بہت شکریہ. اخلاق ملک صاحب, جلیل الرحمان صاحب جو ابھی موجود نہیں ہیں لیکن میری ان سے عموماً بات چیت رہتی ہے. خالد امین صاحب نے جو ہم نے شروع میں کویت ریڈ کریسنٹ کے ساتھ اٹیچ رہے اس میں ان سے منسلک رہے. پھر خواتین پاکستان ویمن فورم انہوں نے بہت بہترین کردار ادا کیا اور خواتین کے بھی مسائل کو حل کرنے میں ایک ہمارے ساتھ جذبہ خیر سگالی میں موجود رہے. ڈاکٹر جہازیب عثمان صاحب انہوں نے جو ہے نا یقیناً ہمیں ایک بہت بہترین طریقے سے سپورٹ کیا. جہازیب صاحب آپ نے جو ہے نا ہمیں بہت بہترین طریقے سے شکریہ ادا کیا. ٹرسٹ می کہ وہ جو صاحب جن کے بارے میں اٹ واز ناٹ مائی,
وہ 1 منٹ کے اندر اس مسئلے کو حل ہوا تھا جب وہ کیس جو ہے نا ہوا. ہماری بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سرکاری طور پر ہوتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کے اندر کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہو، اگر اس کا ذہن نیت بھی ہو تو خود بخود وہ حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو خود بخود اس کے سلوشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. تو میں اپنی ٹیم کو یہی کہتا ہوں کہ آلویز گو فار سلوشن. آپ کو چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، آپ کو جو ہے نا وہ خود بخود میں آپ اس میں حل نکالیں. یہ تمام الفاظ کے ساتھ میں پاکستان کمیونٹی کا، میں تو زیادہ کہوں گا پاکستان کمیونٹی، ریپک کا تو میں اس وقت جو ہے نا ٹھیک ہے، ریپک آپ اس کا یہ آپ نے ویبینار کیا ہے، میں پاکستان کمیونٹی کا بہت شکر گزار ہوں، جن کو میں نے انفرادی طور پر نہیں کر سکا. تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات you always most welcome. You are just like our family members and we always extend whatever genuine support. We are always available on Twitter, our social media ہمارا بہت ایکٹیو ہے. We always respond کہ ہمیں جو بھی انفارمیشن ملتی ہے، کہیں نہ کہیں پر ہماری چھوٹی موٹی مشکلات ہو سکتی ہیں یا غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو کائنڈلی اس کو درگزر فرمائیں. میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا کمپلینٹ آئے کہ جی فون نہیں مل رہا، سفارت خانہ بند پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے نا اس کا جواب نہیں دے رہا، کوئی یو پیپل آر موسٹ ویلکم کہ بھائی سٹیزن پورٹل سے بھی اب درخواستیں نہیں آتی، وہ ایسی سادہ وہ کمپلینٹ ہوتی ہیں کہ میں کبھی کہتا ہوں کہ اس کو کرنے کی بھی ضرورت ہی نہیں. اینی ہاؤ بہت شکریہ، بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اللہ آپ کو آپ کے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو سر، تھینک یو. امبیسڈر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے آپریشن کو سوشل میڈیا پر نہ لے کے آئیں، شو آف نہ کریں اس کو، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے. اگر کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں، اور مولانا محمد کمال صاحب جب دعا کریں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اگر ہم نے کوئی کوتاہی ہم سے آپریشن کے دوران ہو گئی. پیر صاحب میں کلوزنگ ریمارکس کے لیے آپ کو 1-2 منٹ دینا چاہوں گا، پھر اس کے بعد دعا کے لیے چلیں گے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب. کلوزنگ ریمارکس میں میرے خیال میں امبیسڈر صاحب نے اتنا مشفقانہ اور اتنا خوبصورت انداز میں جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں ساری چیزیں کلیئر کور ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی سوائے اس کے کہ میں اگین امبیسڈر صاحب کا ان کی اس پرشفقت بیان کا، اور اپنے جو دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں، خاص طور پہ عبید الرحمان صاحب ہیں، عارف بٹ صاحب ہیں، حامد شبیر صاحب ہیں، عتیق عدنان صاحب ہیں، ملک اخلاق صاحب ہیں، اور جلیل الرحمان صاحب ہیں. تو آپ انکلوڈنگ شہزاد الرحمان بٹ صاحب کہ آپ لوگوں نے اس میں اتنا ساتھ دیا کہ ایک آواز پہ امبیسڈر صاحب کا جو آئیڈیا تھا اس کو لے کے چلے، اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے خاص طور پہ عبید الرحمان صاحب اور عارف بٹ صاحب نے ہمیشہ کہا کہ آپ جس طرح بھی کریں وی آر ود یو، اور انہوں نے بہت ہی زبردست جو ہے ساتھ دیا. اور یہاں پہ عتیق عدنان صاحب نے جو ہے وہ تو پیورلی ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی پاکستانی عتیق عدنان صاحب جو ہے. تو یہ سب جو گلدستہ بنا خوبصورت، اس نے بہت زبردست جو ہے وہ مطلب کام کیا، اور ہمارے سارے بہن بھائی کمیونٹی کے ملے اور یہ خوبصورت کام ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچایا. تو میں ساتھ میں ملک تبسم صاحب کا ذکر کرنا نہیں بھولوں گا، وہ بھی تشریف فرمائے یہاں پہ. وہ پاکستان میں ہیں لیکن وہاں سے بھی وہ ڈیلی پوچھتے تھے ہم سے جی کہ آپ نے کیا کیا، کہاں تک پہنچا ہے ڈسٹریبیوشن. ان کی بھی کافی خدمات ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، انہوں نے کافی ٹائم دیا ہمیں. تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ندا مرزا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی انہوں نے ہمیں کویت کی سیر کرا دی. ابھی وہ شاید گاڑی میں تھی تو وہ بھی ہم نے کویت کی کافی ایریاز دیکھ لیے. تو تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ پیر صاحب، تھینک یو. تو میں فائنلی ایک دفعہ میں
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं उनके एक दफ़ा नाम भी लेना चाहूँगा इससे पहले कि हम दुआ की तरफ चलें। इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान बिजनेस सेंटर, पाकिस्तान पीपल्स क्लब, पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट फोरम, इस्लामिक एजुकेशन कमेटी, पाकिस्तान बैंकिंग एंड फाइनेंस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, गल्फ कंसर्ट, सोसाइटी ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स इन कुवैत, अवामी नेशनल सेंटर, कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स एसोसिएशन, पाकिस्तान स्कूल हवाली, कुवैत इंफॉर्मेशन मीडिया, पाकिस्तान वुमेन फोरम, पाकिस्तान क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी, पाकिस्तान बिजनेस क्लब और कुवैत ब्लड डोनर्स। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मौलाना मोहम्मद कमाल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ फरमाएं और हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना वातिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामति इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। या अल्लाह, जिन हज़रात ने इस मुश्किल वक्त में, इस घड़ी में अपने मुहताज भाइयों की मदद की है, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर अता फरमा दे। जिन्होंने माली मावनत की है, जिन्होंने फील्ड में काम किया है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया है, अल्लाह ताला उन सबको बेहतरीन अजर अता फरमा दे। अल्लाह ताला सफ़ीर पाकिस्तान और उनकी टीम को बेहतरीन अजर अता फरमा दे। जिनकी सरबराही में पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये मरहला हल किया है, यकीन जानिए जब भी अल्लाह ताला ने ऐसा आजमाइश हम पर डाल दी है, पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर उस क्राइसिस से बेहतरीन अंदाज में निकली है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे कि हम इस वायरस के इस आजमाइश से पूरी तरह निकल सके। अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम फरमा दे। अल्लाह ताला इस वबाई अमराज को ख़त्म फरमा दे। जो लोग इस वबाई अमराज के अंदर बीमार हुए हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा कामिला आजिला अता फरमा दे। जो लोग दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको शहादत का दर्जा अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम फरमा दे। अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद फरमा दे, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे। हम एक कौम बन जाए, एक उम्मत बन जाए, ताकि हम अपने मुल्क की और अपने कौम की खिदमत कर सके। अल्लाह ताला के अंदर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह ताला जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनको जायज रोजगार अता फरमा दे। जो जिन मुश्किलात के अंदर मुब्तला है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को हल फरमा दे। अल्लाह ताला पूरी इंसानियत पर, पूरी इस्लामी उम्मत पर रहम फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. बहुत सर, बहुत Team शुक्रिया। Rapid, congratulations. Thank you so much. थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़। Congratulations, साहब। जज़ाकल्लाह खैर। Well done.